الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کے سلسلے میں آج یہ ہمارا 8واں اور آخری پروگرام ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو آپ مینا جائیں گے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگلے دن کی فجر گزاریں گے، پھر آپ میدان عرفات آئیں گے۔ 9 ذوالحجہ کا پورا دن یہاں گزارا جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد آپ پھر مزدلفہ تشریف لے جائیں گے۔ وہاں مزدلفہ میں پوری رات گزارنے کے بعد اول وقت میں فجر مزدلفہ کے میدان میں ہی ادا کریں گے، کیونکہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کبھی بھی تھوڑا سا ایک لمحہ بھی انسان مزدلفہ میں ٹھہر جائے تو وقوف کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جائیں گے آج مینا اور صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہ مارنے کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اطمینان کر لیں کہ کسی قابل اعتماد شخص کو اس قربانی کی ذمہ داری دیں۔ بعض اوقات وہاں ٹوکن لے رہے ہوتے ہیں کہ بینک کے ٹوکن لے لیں، آپ کی قربانی کر دی جائے گی۔ تو ہمارے فقہ حنفی کے اندر چونکہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق وغیرہ کروانا ہے، لہٰذا اگر ایسا کر لیا کہ آپ نے کنکری ماری اور قربانی ابھی ہوئی نہیں، آپ نے حلق کروا لیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر جو بینک کے تھرو قربانی کرتے ہیں وہ 3-3 4-4 مہینے کے بعد بھی جانور کٹتے رہتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی جان پہچان والا شخص وہاں کا ایسا مل جائے کہ جو آپ کو قربانی کر کے بتا دے کہ یہ قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنا حلق وغیرہ کروائیں۔ تو پہلے آپ نے 10 ذوالحجہ چل رہا ہے، 10 کو پہلے آپ نے شیطان کو کنکری ماری ہے، اور یہ اس کا وقت شروع سے ابتدا سے ہو جاتا ہے۔ زوال کا وقت کا انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے، جیسے آپ وہاں پہنچے کنکری مار سکتے ہیں، رات میں بھی مار سکتے ہیں، اگلے دن کی فجر تک پورا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے قربانی اگر آپ کی ہو گئی ہے تو آپ حلق وغیرہ کرا کر اور اس سے آپ بالکل فارغ ہو سکتے ہیں، یعنی حالت احرام سے آپ باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد عام کپڑوں کے اندر 10 کو ہی آپ بہتر ہے کہ طواف الزیارہ کر لیں۔ طواف الزیارہ حج کا دوسرا رکن اعظم ہے، اور اس کا وقت 10 کو یا 11 یا 12 کی غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ ان 3 کے اندر 3 دنوں میں جب آپ کر لیں بغیر دم کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر 12 کے غروب آفتاب کے بعد کیا طواف الزیارہ ہو جائے گا لیکن دم لازم ہوگا۔ اس لیے 10 کو بہتر ہے کہ آپ قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر حلق وغیرہ کرا کر احرام کی پابندیوں سے باہر نکل کر عام کپڑوں میں آپ جا کر طواف الزیارہ کریں گے۔ ویسے ہی جیسے ہم نے طواف کا طریقہ بتایا ہے، اس کے بھی 7 چکر ہوں گے، وہ پورے کریں، آب زمزم پئیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ طواف کی 2 رکعت واجب ادا کریں۔ اس کے بعد سعی بھی آپ کریں گے، وہ حج کی سعی کہلاتی ہے، اسی طریقے سے ترتیب آپ قائم رکھ کر سعی کر لیں گے تو اب آپ فارغ ہو گئے۔ لیکن ابھی آپ یہ 10 ذوالحجہ ہے، 10 ذوالحجہ کو آپ نے 4 بڑے کام کر لیے، سمجھ لیں کہ پہلے آپ نے بڑے شیطانوں کو کنکری ماری، اس کے بعد قربانی کی، اس کے بعد حلق یا قصر کروایا، اس کے بعد آپ نے طواف الزیارہ کر لیا۔ تو 10 کا دن اسی مشغولیت میں کافی نکل جاتا ہے۔ اب آپ دوبارہ مینا آئیں اور وہاں پہ رات وہیں گزاریں، اگلے دن 11 اور پھر 12 کا دن یہ آپ نے یہیں گزارنا ہے، اس کی راتیں بھی یہیں گزارنی ہیں، اور اگلے دن پھر آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، یعنی 11 اور 12 کو۔ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں پہلے دن 10 ذوالحجہ کو جو بڑے شیطان کو آپ نے کنکری ماری تھی اس کا وقت تو فجر کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن 11 اور 12 کو سب سے پہلے آپ چھوٹے شیطانوں کنکری ماریں گے، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا۔ تو آپ کسی سے معلوم کر لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ زوال سے پہلے مت ماریے گا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 11 کو بھی فجر کے فوراً بعد پہنچ کے کنکری مار لیتے ہیں۔ ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے زوال سے پہلے کنکری ماری تو اس کی کنکری نہیں ہوگی، یعنی 11-12 کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ زوال کے وقت کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر آپ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری ماریں، پھر اس کے بعد درمیانے شیطان کو 7 کنکری، اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس طرح 21 کنکریاں ایک دن میں آپ کو مارنی ہوں گی، اور یہ دن آپ کو وہیں گزارنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد رات آپ گزاریے، پھر اگلا دن آ جائے گا، یہ 12 کا دن ہے۔
اس میں بھی کنکری مارنے کا وقت وہی ہے زوال آفتاب کے بعد سے، یعنی زوال کے وقت جب ختم ہو جائے پھر آپ کنکری ماریں، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور ساتھ آپ کو کنکریاں مارنی ہوں گی۔ اس طریقے سے آپ تقریباً تمام مناسک حج ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ 10 کو ہم نے آپ کو بتایا، ایک دفعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ 10 کو صرف بڑے شیطانوں کنکری مارنی ہے۔ فجر کے بعد سے ہی کنکری مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، دن میں بھی مار سکتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، لیکن رات کو مارنا خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر کچھ صحیح عذر ہے، جیسے کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو وہ رات میں بھی مار سکتے ہیں، اور اس کا وقت پھر اگلے دن کی فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس طرح 11 کا جو کنکری مارنے کا وقت ہے زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ پورا دن بھی آپ مار سکتے ہیں، پھر رات میں اگر مطلب عذر ہے تو رات میں مار سکتے ہیں، اگلے دن کی فجر تک اس کا وقت رہے گا۔ پھر 12 کو بھی یہی ترتیب ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی 13 کو بھی ٹھہر گیا، وہ نہیں گیا وہیں ٹھہر گیا، تو پھر 13 کو پھر اس کو کنکریاں مارنی چاہیے، ورنہ پھر غروب آفتاب 12 کو جیسے آپ نے کنکریاں مار لی تو غروب آفتاب سے پہلے آپ نکل کر اپنے ہوٹل وغیرہ واپس تشریف لے آئیں۔ اب چونکہ جدت پیدا ہو گئی ہے تو جیسے ابھی ہم آپ کو بتایا کہ لوگ مینا سے میدان عرفات بسوں میں جاتے ہیں، اے سی کی بسیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہوتی ہیں، بڑے سکون سے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے میدان عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا پیدل آنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑیاں چل نہیں سکتی ہیں۔ ایک ہمارا مشورہ یہ ہے اگر آپ چاہیں تو وہیں پر مطلب مینا سے لے کر اور میدان عرفات تک ایک سائیڈ میں آپ اگر میدان عرفات کی طرف رخ کر لیں تو رائٹ سائیڈ دیکھیے گا ایک ٹریک بنایا ہے ٹرین کا۔ ہم جس وقت پچھلے سال مجھے جانے کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو وہ وداؤٹ اینی کاسٹ، کوئی پیسے سے نہیں لیتے ہیں، وہ مینا سے عرفات تک پہنچا رہے تھے۔ تیز ٹرینیں ہوتی ہیں، آرام سے چلی جاتی ہیں، تو آپ چاہیں تو ان میں بھی جا سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنے معلمین کی بسوں میں چلے جائیں۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو سفر حج کو پیدل کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو۔ مثلا آپ حرم سے مینا تک پیدل جائیں، پھر مینا میں وقت گزاریں، پھر وہاں سے میدان عرفات تک پیدل، پھر وہاں سے مزدلفہ، وہاں سے مینا، پھر آپ واپس آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ سرکار نے پیدل حج فرمایا تھا، اور بڑا لطف آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ الحمدللہ جو ذوق والے لوگ ہیں وہ اس طرح کر بھی لیتے ہیں، لیکن اگر آپ میں ہمت نہ ہو، آپ وہاں کی گرمی برداشت نہ کر سکتے ہوں، بھوک پیاس برداشت نہ کر سکتے ہوں، رش سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہو، تو پھر بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ ورنہ ہم نے خواتین تک کو دیکھا ہے، جو ہمارا قافلہ تھا کہ اس میں بہت سی بہنیں پیدل حج کے لیے، مطلب یہ پورا سفر انہوں نے پیدل کیا تھا، بسوں کو چھوڑ دیا اور پیدل، لیکن ان کو وہ کارڈ وغیرہ مل جاتے ہیں۔ جیسے یہاں سے مینا سے میدان عرفات جائیں گے تو وہاں جو معلم کا خیمہ ہے جہاں پہ سب قافلے والے ٹھہرے ہوئے، اس کا کارڈ دے دیتے ہیں، جا کے تلاش کر لیتے ہیں، مل جاتا ہے آرام سے۔ اس طرح مزدلفہ میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے، پھر مینا میں تو وہ خیمے پہلے ہی ملے ہوتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ اگر سفر حج یہ پیدل ہو سکے تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ ارکان ہیں جو ہم نے آپ کو حج کے بتائے۔ اب اس کے بعد اگر آپ مدینہ منورہ نہیں گئے تھے تو پھر اب آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اگر حج تمتع کیا ہے تو پھر آپ کے لیے واجب ہے، اگر آپ آفاقی حاجی ہیں یعنی باہر سے، آپ میقات کے باہر سے آئے ہیں، ان کے لیے طواف وداع یا طواف رخصت واجب ہوتا ہے۔ یہ آخری طواف ہوتا ہے کہ جب آپ نے 12 کی کنکری وغیرہ مار لی ہے، اس کے بعد اب آپ کو وطن واپس آنا ہے یا مدینہ منورہ کی طرف جانا ہے، تو اس سے پہلے عام سادہ کپڑوں میں ہی ایک آپ طواف کریں گے، اس کے 2 ہی 7 چکر ہوں گے۔ اس کے بعد سعی وغیرہ نہیں ہے، صرف طواف ہے، اور یہ طواف واجب ہے اس حاجی پر جو باہر سے آتا ہے، جس کو میں نے بتایا تھا آفاقی حاجی کہتے ہیں، تو یہ واجب ادا کرنا ہے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی بہن کے پیریڈز چل رہے ہوں اور ان کو لازم فوراً جانا ہے، فلائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے، قافلہ نکل رہا ہے، تو ان سے یہ طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہ بھی کریں تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں طواف الزیارہ، جیسے آپ کو بتایا کہ یہ فرض طواف ہے، ایک تو میدان عرفات میں وقوف یہ فرض اعظم ہے، یعنی رکن اعظم حج کا فرض ہے، اور دوسرا طواف الزیارہ، یہ 2 آپ کر لیں گے تو حج ہو گیا۔ لیکن اگر طواف الزیارہ کے ایام میں کوئی بہن حالت حیض میں ہو تو وہ کیا کریں گی؟
اب دیکھیں یا تو وہ انتظار کر لیں اگر انتظار کر سکتی ہیں تو، اور اگر فلائٹ وغیرہ ان کی مختص ہو چکی ہے، متعین ہے جیسے کہ ہوتی ہیں، تو اب یہ مجبوری کی صورت ہے۔ اب فقہاء نے فرمایا وہ اسی حالت میں طواف کر لیں۔ یقینی سی بات ہے کہ حالت حیض میں جا کے طواف کرنا یہ ایک گناہ تو ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ عذر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، وہ طواف کمپلیٹ کریں، لیکن اس پر ایک بدنہ بطور جرمانہ دینا ہوگا۔ بدنہ کا مطلب گائے یا اونٹ، وہ قربان کرنا ہوگا، اور یاد رکھیں دم لازم ہو، یعنی بکرا دمبا یا بدنہ گائے یا اونٹ، یہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سوچیں چلو پاکستان ہندوستان واپس آئیں گے وہاں پہ کر دیں گے، نہیں۔ ہاں اگر کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، صدقہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، وہ آپ دوسرے کنٹری میں جا کے کر سکتے ہیں، لیکن جانور کا ذبح حدود حرم میں ہی کرنا ہوگا۔ تو وہ بہن پھر ایسی حالت میں طواف و زیارہ کر لیں، ان کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن ان کو کوئی اونٹ یا گائے قربان کرنی ہوگی۔ اب آپ مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے، مکہ المکرمہ سے جب نکلنے لگے مسجد حرام میں الوداعی حاضری دیں، طواف رخصت تو آپ نے کر ہی لیا ہے، اور بڑی حسرت کے ساتھ پھر آپ الٹے قدموں پیچھے ہٹے تو بہت ہی بہتر ہے، اور یہ دل میں خیال لائیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری حاضری ہو اور پھر اس کے بعد مجھے کبھی موقع نہ ملے، اور یہ خوف اور امید اس بات کی کہ میرا حج مقبول ہو گیا ہوگا، اور یہ خوف کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کی کوتاہی کی بنا پر، میری نیتوں کی کمزوری کی بنا پر میرے حج کو ضائع کر دیا ہو، اسے قبول نہ فرمایا ہو۔ تو یہ امید و خوف کی درمیانی کیفیات کے ساتھ انسان جب واپس آتا ہے تو دل رونے لگ جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے جدائی کے وقت آنسو آنکھوں سے نکلے بہت ہی افضل ہے، اس کے بعد اب آپ مدینے کی طرف روانہ ہوں۔ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ شریف کی حاضری بہت ہی افضل ہے، تو درمیان میں کوشش کریں خوش الہان نعت خانوں کی نعتیں، فضائل مدینہ پر مشتمل کتابیں وغیرہ زیر مطالعہ رکھیں تاکہ ذوق بڑھے۔ وہاں پر بھی آپ کو ایسے کرنا ہے کہ پہلے آپ ہوٹل پہنچے، آرام سے فریش ہوں، غسل کریں، نہائیں وہائیں اچھی طریقے سے، پھر سرما لگائیں، صاف ستھرے کپڑے استری والے پہنیں، اور میں نے جسے بتایا تھا کہ نئے کپڑے لے لیں، بہت اچھی بات ہے، خوب عطر وغیرہ ملیں، اور پھر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اب بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آپ چلیں۔ پہلے آپ مسجد میں داخل ہوں، سیدھے قدم رکھ کر داخل ہوں، اور کوشش کریں کہ جاتے ہوئے بس یہ سوچیں ہوئے جیسے ہم نے مکے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ وہاں جاتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، بڑا نافرمان غلام ہوں، پتہ نہیں میری حاضری سرکار قبول فرمائے نہ فرمائے، تو کوشش کریں روئیں، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ مسجد میں جا کر 2 رکعت تحیت المسجد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو ادا کریں، اور پھر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ سنہری جالیوں پر حاضر ہونا چاہتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا، بڑے بڑے علماء نے بیان فرمایا کہ سنہری جالی کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، اور سنہری جالیوں کی طرف رخ کر کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر آپ سلام عرض کریں، اور یاد رکھیں کہ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر مکتب فکر اس کو جائز کہتا ہے کہ ہاں روضے کے سامنے یہ کہنا بالکل جائز ہے، دور میں اختلاف ہے وہ ہے بالکل ہے، لیکن وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ان کو مخاطب کر کے سلام عرض کریں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، پھر ان شیخین کریمین کی خدمت میں ایک ساتھ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں دعا مانگیں۔ یاد رکھیں کہ عقیدت جب تک دائرۂ شریعت میں رہے تو بہت اچھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی وہاں پر عقیدت میں بے ادبی کا ارتکاب کر لیں، شرطوں سے لڑنا، جھگڑنا، شور مچانا، آوازیں بلند کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ آرام سے وہاں کھڑے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں ان سے فیضیاب ہوں، اور پھر باہر آپ تشریف لے جائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزاریں، اور باہر گھومنے کے وقت بہت زیادہ ہیں۔ 40 نمازیں اگر وہاں پہ آپ پڑھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ 8 دن وہاں پہ اگر آپ کا اسٹے ہے تو 8 دن وہاں گزار لیں، اور اس میں 40 نمازیں ہو جائیں گی، 40 نمازیں وہاں کمپلیٹ کریں۔ مکے میں بھی مدینے میں بھی اگر آپ زیارتوں کے لیے جائیں تو ضرور جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غار فور ہے، غار ہرا ہے جیسے، اور پھر غزوہ احد کے شہداء احد کے مزارات ہیں، اور مختلف مقامات پہ کنویں ہیں،
وہاں کی زیارتیں کریں، جو پرانے باغات ہیں ان کی زیارت کریں. اسی طرح جنت البقیع کے قبرستان ہے، وہاں جنت المعالی کا قبرستان ہے. تو غرض ہے کہ جہاں جہاں آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ کوئی متبرک مقام ہے، جیسے وہاں مطلب مسجد قباء تشریف لے جائیں، اس طرح مکے کے اندر بہت سارے متبرک مقام ہیں. اگر آپ کو کوئی پرانا ایسا شخص وہاں کا مقامی مل جاتا ہے، مقامی سے مراد ہو ہندوستانی پاکستانی لیکن طویل عرصے سے رہ رہے ہوں، ان کو بڑی معلومات ہوتی ہیں کہ کون کون سے مقامات متبرک ہیں، وہ آپ کو لے جائیں گے. ضرور ان کی وہاں پہ حاضری دیں اور ان کی برکات کو سمیٹیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے نہ لائیں. یعنی پتھر وغیرہ اٹھا لیتے ہیں لوگ اور مٹی اٹھا لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک پتھر شعور رکھتا ہے. قرآن عظیم اٹھا کے پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے زمین پہ گر پڑتے ہیں، ان کو شعور ہوتا ہے. اب جب اس متبرک مقام سے آپ اس پتھر کو اٹھائیں گے تو بہرحال اس کو وہاں کی جدائی شاید مناسب نہ محسوس ہو، تو اس طرح اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ ہی لیں. ہاں ویسے آپ دیگر تبرکات ضرور لے کر آئیں، جیسے آب زمزم لوگ لے کر آتے ہیں، کھجوریں وغیرہ لے کر آتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تسبیحات وغیرہ لائیں کہ یہ سنت کریمہ ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے خاص طور پہ اجازت مرحمت فرمائی کہ واپس آئے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور وہاں کا لے کر آئیں، کیونکہ یہ پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے. تو 8 دن بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں گزاریں. یہ سرکار کا شہر ہے، اس میں ذرا سی بھی بے ادبی سے ہمارے پوری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں. لہذا جگہ جگہ تھوکنا، کچرا پھینک دینا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نازیبہ کلمہ مدینے کے لیے کہہ دینا کہ یار مزہ نہیں آیا یہاں تو معاذ اللہ، یا یہ کیا یار گندگی پڑی ہے، خود اللہ نہ کرے کسی چیز کو دیکھ کر ایسا کہہ دیں، بالکل تنقید بالکل بھی نہیں کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جب واپسی کا وقت آئے تو پھر بہت ہی حسرت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں جو انعامات، جو رحمتیں آپ پہ نازل ہو رہی ہیں، ابھی ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہی، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جب ہمیں بعد میں پتہ چلے گا مرنے کے بعد یا میدان محشر میں اس کا جب اجر ملے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی یہ نعمت تھی. اس لیے کوشش کریں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں وقت گزارا جائے، فضول ضائع نہ کریں اس کو. اچھا، اب ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ حج کرنے کے بعد بعض ہمارے حاجی حضرات چونکہ حاجی ہو چکے ہوتے ہیں، اب گھر یاد آتا ہے اور ان کو وہ منظر یاد آتے ہیں کہ ہم گھر جائیں گے، لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے ہار لے کر، اور پھر ہماری عزت ہوگی، ایک ویلیو بن جائے گی. تو پھر نفس بے چینی اور اضطراب محسوس کرتا ہے. جو حج کر کے آئے ہوئے ہیں وہ میری بات سے بالکل اگری کریں گے کہ دل چاہتا ہے کہ فوراً آدمی جائے. یہ میں بے ذوق لوگوں کی کہہ رہا ہوں، ذوق والا تو چاہتا ہے کہ مدینے میں ہم رہیں، میں بے ذوق لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 8 دن مکمل کرنے کے بعد اب دل تو پہلے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ گھر جائیں اور ذرا اپنے حاجی ہونے کو کیش کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے شوق رکھتے ہیں. اب بعض اوقات فلائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، فلائٹ کینسل ہو گئی 1 دن 2 دن. ہمارے ساتھ عمرے پہ ایسا ہوا تھا کہ پوری فیملی جدہ آئی، مدینہ ایئرپورٹ پر آئی اور وہاں پہ پتہ چلا کہ جی فلائٹ کینسل ہے، پھر دوبارہ آپ کو آنا پڑے گا. اور ایک دفعہ جدہ پہ بھی ایسے ہی ہوا، بڑے پرابلم ہوا. اس وقت بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پاتے، اور وہ حج کر کے آئے ہیں، روضہ رسول پہ حاضری کا موقع ملا ہے، وہ مدینہ منورہ جس کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن ذرا آگے پیچھے ہوا نہیں کہ بس وہ پھر بے صبرے ہو جاتے ہیں اور گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے مدینے میں ان کو قید کر دیا گیا تھا اور وہ اس کی قید سے آزادی چاہتے ہیں. یہ رویہ انتہائی غلط رویہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کیا جائے. اگر آپ کو 1 دن اور مل جاتا ہے مثال کے طور پہ کسی صحیح عذر کی بنا پر، تو آپ شکر کریں اور خوش ہوں کہ آپ کو سرکار نے اپنے شہر میں 1 دن اور ٹھہرا لیا ہے. تو صبر و تحمل کا دامن مت چھوڑیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کر کے کوئی اپنا ثواب ضائع کر بیٹھے. اب اس کے بعد جب آپ واپس آئیں تو ایئرپورٹ پر آپ روتے ہوئے پہنچیں، یہ بہت اچھا ہے. جہاز میں بیٹھ کر ایک حسرت کے ساتھ آپ ان مناظر کو یاد کریں کہ کتنے متبرک لمحے تھے کہ آپ کے گناہ بخشے گئے اور آپ بالکل ایسے ہو گئے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اور اس میں آپ کو شک نہیں کرنا، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حق ہے کہ آپ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو چکے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. آپ سمجھ لیں نئے سرے سے عمل کریں. اب آپ جب ایئرپورٹ پر اترے پاکستان آئے تو یہ مطلب ایسا نہیں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، کون ہار لے کر آیا کون نہیں ہار لایا، آپ ناراض ہو جائیں، ملنا چھوڑ دیں، ناراضگی کا اظہار کریں، ایسا نہیں.
آخر میں یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حج کر کے آئے انہیں دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کر کے ان کی بھی بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔